رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے اور نہ ہی پاک کریں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ان چار بدبختوں کا ذکر کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ خالق و مالک ان سے محبت کی بجائے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اسے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اسے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا لکھا تو 1000 قسمیں بھی اٹھا لے، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے سے اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں بنا دیا۔ اسلام میں کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی صورت جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانا پڑے تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، مگر اس عادت کو نہیں بنانا چاہیے۔ مزید دیکھیے حدیث نمبر 258۔ متکبر فقیر، یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت اور بغض ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال دوسروں کا دست نگر اور محتاج اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں۔ فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے جو ہے بھی کبر اور برتری کے اعتبار سے محروم ہو گیا ہو، گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے۔ لہذا اللہ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ قبیح ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی، یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب محرکات عموماً شباب، حرارت غلیظہ، قلت معرفت، غلبہ، شیوہ، ضعف عقل اور کم عمری ہے۔ یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کھچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران اور متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران، یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیار دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منعم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی بھلا ڈالا۔ لہذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مغضوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا گیا ہے، جس کا وہ خواہ کرے گا تو آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے اور کانوں کا سننا زنا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا یعنی فحش کی طرف، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان تمام باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فعلی زنا، اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ زنا کرتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مجازی زنا، یہ فعلاً تو زنا نہیں ہے مگر یہ زنا کی ابتدائی قسمیں ہیں، ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں: زنا العین،
نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو یعنی شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو یعنی شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا الاذن و السمع، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات یعنی غور سے شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات یعنی شہوت سے سننا کانوں کا زنا ہے۔ نمبر 3، زنا اللسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا یعنی یہ زبان کا زنا ہے۔ زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو یعنی شہوت سے چھونا ہاتھ اور پاؤں کا زنا ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ زنا الفکر بالقلب، نامحرم مرد کا دل و دماغ نامحرم عورت کا غلط خیال لانا، اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل اور دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کا ارتکاب کرنے کی صورت میں گنہگار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ اور استغفار ہے۔ ویور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔